کرپشن کے پھلنے پھولنے کی وجہ ججز کے احتساب کا ناقص نظام۔ سپریم کورٹ کے جج جسٹس سید مظاہر علی اکبر نقوی کو استعفے کے بعد مکمل پینشن مراعات ملیں گی اور سپریم جوڈیشل کونسل میں جاری ان کے خلاف مبینہ کرپشن کی کارروائی پر ان کا احتساب نہیں ہوگا۔ پروگرام ہڈن ٹروتھ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں کرن خان۔ یہ اعلیٰ عدلیہ کے ناقص نظام احتساب کا ایک بہترین کیس ہے جو بدعنوانی یا بدعنوانی کے الزامات کا سامنا کرنے والے جج کے احتساب کی بجائے اسے مستعفی ہونے کی اجازت دیتا ہے تاکہ وہ کرپشن کی مبینہ رقم اور پینشنری فوائد دونوں سے لطف اندوز ہو سکیں اور ایسے شخص کو دوبارہ کبھی خوف نہیں ہوتا کہ اس کے غلط کاموں کا حساب لیا جائے گا۔ چند سال قبل لاہور ہائی کورٹ کے ایک جج کرپشن ریفرنس کے سلسلے میں سپریم جوڈیشل کونسل کے سامنے پیش ہونے سے صرف 2 روز قبل استعفیٰ دے کر احتساب سے بچ گئے تھے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق جج کے ڈرائیور کے نام پر بڑے پیمانے پر بینک ٹرانزیکشن کا انکشاف ہوا تھا۔ یہ لین دین مبینہ طور پر جج کی طرف سے تھا جس کی وجہ سے تحقیقات کا آغاز ہوا۔ اسی طرح اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج نے غیر قانونی تقرریوں کے ایک مبینہ کیس میں سپریم جوڈیشل کونسل کا سامنا کرنے کے بجائے ریٹائر ہونے کا فیصلہ کیا تھا۔ ججز کے احتساب کے ناقص نظام پر توجہ دینے کے بجائے سپریم کورٹ نے جون 2023 میں یہ بھی کہا تھا کہ آرٹیکل 209 کا اطلاق ایسے شخص پر نہیں ہوتا جو ہائی کورٹ یا پھر سپریم کورٹ کے جج کے عہدے سے ریٹائر ہو چکا ہو یا استعفیٰ دے چکا ہو۔ یہ آرٹیکل بدعنوانی کی وجہ سے اعلیٰ عدالت کے جج کو ہٹانے سے متعلق ہے۔ تجویز کی منطق پر اس طرح کی شکایت ریٹائرمنٹ یا استعفے کے برسوں بعد بھی دائر کی جا سکتی ہیں۔ سپریم کورٹ نے سول سوسائٹی کے ارکان کی طرف سے دائر آئینی درخواست کو خارج کر دیا تھا جس میں سپریم جوڈیشل کونسل سے رہنمائی حاصل کرنے کی درخواست کی گئی تھی۔ یہ ایک آئینی فارم ہے جو اعلیٰ عدالت کے ججز کو جوابدہ ٹھہرا سکتا ہے۔ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا تھا کہ آئین ایک ایسے شخص کے درمیان فرق کرتا ہے جو متعلقہ وقت پر جج کے عہدے پر فائز ہوتا ہے اور وہ جو ماضی میں اس عہدے پر فائز رہا ہے لیکن اب وہ فائز نہیں ہے۔ عدالت کا کہنا تھا کہ آرٹیکل 209 صرف سابقہ پر لاگو ہوتا ہے نہ کہ آخر الذکر پر۔ سپریم جوڈیشل کونسل نے گزشتہ سال 27 اکتوبر کو جسٹس مظاہر نقوی کو بینچ میں تبدیلی اور مالی بے ضابطگیوں پر اظہار وجوہ کا نوٹس جاری کیا تھا۔ ان کے خلاف پاکستان بار کونسل ایڈوکیٹ میاں داؤد اور دیگر نے شکایات دائر کی تھی۔ 20 نومبر کو انہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی اور اظہار وجوہ کے نوٹس کو چیلنج کیا، ساتھ ہی یہ موقف اختیار کیا کہ کارروائی کا آغاز غیر عدالتی اور قانونی اختیار کے بغیر تھا۔ گزشتہ ہفتے جسٹس مظاہر نقوی نے آئین کے آرٹیکل 184(3) کے تحت سپریم کورٹ میں ایک درخواست دائر کی جس میں انہوں نے اپنے خلاف دائر شکایات کو عدلیہ کی آزادی پر براہ راست اور صریح حملہ قرار دیا تھا۔ ان کے استعفے سے ایک دن قبل سپریم کورٹ نے سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی روکنے سے انکار کرتے ہوئے کہا تھا کہ میرٹ پر کیس کی سماعت کے بعد حکم امتناع جاری نہیں کیا جا سکتا۔ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد جسٹس نقوی کے پاس کارروائی کا سامنا کرنے کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا۔ ملازمت سے ممکنہ برطرفی سے بچنے کے لیے انہوں نے ریٹائر ہونے کا فیصلہ کیا۔ پروگرام ہڈن ٹروتھ سے اب تک لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے DTV NN، دیسی ٹی وی USA اور ہمارا OTT پلیٹ فارم DTV فلکس جہاں 2000 سے زائد چینلز کو دیکھا جا سکتا ہے۔